أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بیت حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں. بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں ہزارے نہیں ہوتے. اس شان کے سودے میں ہزارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. وہ چاہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے. وہ چاہے بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے. بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے. بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. ہم جیسے نکموں کو گلے
سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار کی نسبت کا یہ اعجاز ہے، ورنہ طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے، خالق یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر شروع کرو، بس یہیں پر تھوڑی دیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسٹر سبیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس۔ Bismillah. Oftentimes, when we look at something, we tend to judge it upon its appearance, by what is apparent. When we look at architecture, we look at the exterior and the things that beautify it. When we look at people, we look at what they have and what they've accomplished. But the true beautiful things are the unseen things, the things we cannot see. Every marvel of architecture is built on a strong foundation, a strong base. The same way that there are people who are often built on a strong foundation or strong base. The unseen things, the things we can't see, the certitude of faith someone may have, the belief in Allah, the belief in zikr, the act of purification, and having that relationship with Allah, these things we cannot see, but those are truly what are making this person's life beautiful. And when we go throughout life with a weak foundation, without this connection, we tend to have struggles within ourselves, inner conflicts, where people who are usually easily agitated, our tongues are used in a harsh manner. But when we establish a positive base based upon faith, based upon our relationship with Allah, we see how things tend to beautify and our lives get better almost automatically. And then we learn to forgive
you start to live peacefully. Your thoughts can become relaxed, positive, and in any way, in any thing that is built with strength, any person that is built with strength, that strength is within the heart, within whatever base they have established. And if your base is established upon negativity, you will receive negativity. But if it is established upon positivity, you will receive positivity. And this is just the lesson, my understanding of the lesson from the other day. Jazakallah. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. قسمت اور تقدیر. اکثر لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں قسمت کیا ہوتی ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے. جی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا نا، تخلیق کیا، بنایا، تو ان سے وعدہ لیا تھا. وعدہ کہ اسی کو اپنا معبود من ماننا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی جو ہیں ان پر ایمان رکھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. کیونکہ اس کے انبیاء کرام جو بھی حکم دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. اور اکثر لوگ اسی بات پہ بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو الجھاتے رہتے ہیں کہ جی قسمت میں ایسا تھا تو پھر میں کیا کروں. جی اپنے آپ کی جان چھڑاتے ہیں ایسے کام سے جو غلط کیا ہو. صحیح کرنے والے خوش ہوتے ہیں، صحیح کام کرنے والے خوشی محسوس کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر جو ہے نا وہ طے شدہ ہے. اکثر کہتے ہیں لکھی گئی ہے، وہی مطلب بنتا ہے طے شدہ ہے. جیسے گنتی ہے، نمبرز ہیں، طے شدہ ہے. اگر 100 تک لکھنا ہے تو 1 سے شروع ہوں گے، تو ترتیب سے چلتے رہیں گے تو 100 تک نمبرز لکھ لیں گے. یہ تقدیر ہے، طے، شیڈول ہے. یہ ایک شیڈول طے کر دیا گیا ہے. جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، یعنی کہ زمین کا گھومنا، یہ ایک شیڈول ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ تقدیر ہے. ہر چیز جو دنیا میں جس روپ میں ہے، اس روپ میں آنے سے پہلے وہ جیسی سی وہاں سے شروع ہو کے جو اپنی شکل میں آئی ہے وہ تقدیر ہے، شیڈول ہے.
وہ طے شدہ ہے. جیسے کپڑوں کا بننا، جوتوں کا بننا، گھر کا بننا، گاڑی کا بننا، ہر چیز جو زیرو سے شروع ہو کے اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے، اور اپنے ایک روپ پہ پہنچتی ہے، اپنے ایک شکل پہ پہنچ جاتی ہے فائنل سٹیج پہ. وہ ایک شیڈول کے حساب سے ترتیب ہے، وہ تقدیر ہے. یعنی ہر وہ کام جو شروع ہو کے اپنے انجام تک پہنچ جائے، ہر وہ چیز شروع ہو کے اپنے انجام تک پہنچ جائے، وہ تقدیر ہے. انسان کا پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے بعد دنیا سے چلے جانا، یہ بھی ایک تقدیر ہے. اب قسمت کیا ہے؟ چھوٹے لیول کی بھی ہوتی ہیں، بڑے لیول پہ بھی ہوتی ہیں. جیسے مثال دی ہے نمبرز کا لکھنا، 1 سے لے کے 100 تک ترتیب کے ساتھ. اسی لیے تقدیر پہ ایمان رکھنا، قسمت میں ایمان رکھنے کی بات نہیں، تقدیر پہ ایمان رکھنا. اور قسمت کیا ہے؟ بندہ 1 سے شروع نہیں کرتا اپنی مرضی سے، کبھی سٹارٹنگ میں 7 لکھ لیتا ہے، کبھی پھر بعد میں 1 لکھ لیتا ہے، پھر 60 لکھ لیتا ہے، پھر 28 لکھ لیتا ہے. اس کو یہ اختیار دے دیا ہے، وہ نمبروں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے. یہ قسمت ہے. قسمت تقدیر کو جب چھیڑتا ہے نا انسان، اس کو کہتے ہیں قسمت. اور یہ کہے کہ جی میں صبح 9 بجے اٹھتا ہوں تو میں اب جان کے 10 بجے اٹھوں گا، تو یہ تقدیر ہے کہ یہ قسمت ہے؟ ایسا وہ کام جو جان بوجھ کے وہ کرے، یہ سوچ کے کہ یہ سانپ ہے، اس کو میں نے مارنا ہے، یہ بکری ہے، اس کو میں نے پیار کرنا ہے، جان بوجھ کے کسی چیز کو چھیڑ خانی کرنا، یہ قسمت ہے. اور شیڈول کے حساب سے اپنے کام کو روٹین کے ساتھ سے کرتے جانا، یہ تقدیر ہے. جیسے ایک بچہ صبح اٹھتا ہے، اس کی عمر لے لو تم 12-13 سال، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر جناب علی وہ واک کرنے کو چلا جاتا ہے، واک کر کے ناشتہ لاتا ہے، ناشتہ لا کے اس کے گھر والے اٹھتے ہیں، وہ ناشتہ اسے کھلاتے ہیں، وہ پھر کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، سکول کو جاتا ہے. وہ ایک روٹین بن جاتی ہے. یہ اس کی تقدیر ہے. اور ایک شخص صبح السلام علیکم کا سب کو میسج بھیجتا ہے، جیسے وسیم بھائی نے، اور روٹین کے ساتھ روزانہ ہی محفل اٹینڈ کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، یہ تقدیر ہے. اور کسی چیز کے ساتھ تقدیر کے ساتھ جان بوجھ کے چھیڑ خانی کرنا، اس کو قسمت کہتے ہیں. خواہ وہ بھلے کے لیے ہو، خواہ وہ نقصان کے لیے ہو، خواہ اس شخص کو اس میں اپنی اچھائی نظر آ رہی ہے یا برائی نظر آ رہی ہے، کسی کے لیے اچھائی آ رہی ہے یا کسی کے لیے برائی آ رہی، جان بوجھ کے عقل و ہوش کے ساتھ باشعوری حالت میں چینجنگ لانا، وہ قسمت ہے. قسمت کو تو چینج کیا جاتا ہے،
چھیڑخانی سے یا اپنی مرضی سے کہہ لو، ورڈ کوئی بھی ایسا استعمال کر لو جس سے آپ اپنی قسمت کو، جو روٹین کے ساتھ کام چل رہا ہے، اس کو چھیڑخانی کر رہے ہو، اس کو ترتیب کو چینج کر رہے ہو، یہ تو ممکن ہے۔ اب یہ ہے کہ تقدیر کو کیسے چینج کیا جائے۔ مثال کے طور پہ موت ہے، ایک بندے نے 60 سال جینا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے، تو کیا وہ اس میں چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیروں کی قسمیں اور قسمت کی بھی اقسام لکھی ہوئی ہیں، اور میں ان سب کے مجموعے کے حساب سے مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ 60 سال سے جینا ہے، کیا وہ اس میں چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ اور ایک صبح 6 بجے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں 7 بجے اٹھوں گا، اس کی تقدیر میں 6 بجے اٹھنا لکھا ہے، کیا اس میں چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کہہ لو کوئی سوال کرتا ہے خانہ کعبہ کہاں ہے، کہیں گے یہ مکہ میں۔ 10 سال بعد بھی کسی سے پوچھے خانہ کعبہ کہاں ہے، کہیں گے یہ مکہ میں، مکہ میں رہے گا۔ یہ تقدیر ہے، تو اس کا چھیڑخانی کر سکتا ہے، اٹھا کے وہ کہیں اور لے کے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جناب علی وسیم بھائی آج کہاں ہے، یہ امریکہ میں۔ کل پوچھے وسیم بھائی آج کہاں ہے، وہ جی پاکستان میں۔ یہ بھی تقدیر ہے کہ اس میں چھیڑخانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایسی وہ تقدیر جس میں اختیار ہو، اس کو جب چینج کیا جائے، اب مفہوم بن رہا ہے۔ ایسی وہ تقدیر، ایسا وہ شیڈول، ایسا وہ لکھی ہوئی چیز، ایسی وہ فائنل ڈیسیژن جس کا لیول کمزور ہے، جس کی قوت کم ہے، اس کو چھیڑ کی جائے، حرکت دی جائے، اس کو کہتے ہیں قسمت۔ اور جس کو چھیڑخانی نہ کی جائے، جس کو ہلایا نہ جائے، وہ شیڈول میں پکا فٹ ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کو بھی چھیڑخانی کا طریقہ بتا دیا، تقدیر کو بھی چینج کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا، مجھے یاد آ گیا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے۔ مثلا ایک آدمی 20 سال کا ہے، اگر اس کی قسمت میں 60 سال زندہ رہنا لکھا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا دے رضا کیا۔ خودی کیا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی، اللہ کا چرچا۔ اتنا کرو، اتنا ذکر اللہ کرو، تو ذکر اللہ کرنے سے اللہ کی قربت آتی ہے، اس کی دوستی ملتی ہے، اور پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ اس پہ جب وہ کھڑا نکلتا ہے دوستی کی آزمائشوں میں، پہلے وہ اللہ کی آزمائش میں ہوتا ہے، تو اللہ تو مالک ہے نا، وہ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے اپنے جذبات، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے نا۔ جب بڑی عید میں بکرا قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو دے رہے قربانی، اللہ تجھے دے رہے قربانی، اللہ کو تو نہیں جاری کہ اللہ کھا رہا ہے بکرا، لیکن اس کا حکم فرما برداری سے کر رہا ہے ادا۔
جب وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اس نے تو میری راہ میں اپنی ہر وہ چیز قربان کر دی جو اس کو عزیز تھی، جس سے وہ پیار کرتا تھا، جس کے لیے میں نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے۔ اور دنیا میں دو ہی چیزیں ہر انسان کو عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے اور ایک اپنا مال۔ ایک اپنی اولاد، دوسرا اپنا مال۔ اولاد پہ جب کوئی آنچ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشان ہوتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالتا ہے کہ میری اولاد اس مصیبت سے نکل پڑے۔ اس بات سے ہم سبھی واقف ہیں۔ اور اپنے پہ آتی ہے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اپنی دولت کے ذریعے یا اپنی عقل کے ذریعے، اس میں خواہ دولت استعمال ہو رہی ہو۔ اس انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں اس کے لیے قیمتی ہوتی ہیں، ایک اس کی دولت مال، دوسری اولاد۔ اور باقی دوسری چیزیں جذبات ہیں، خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اور بھی کئی چیزیں جو اس سے چھوٹے لیول کی ہیں وہ قربان کرتا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ آتا ہے نا، یہ دونوں چیزیں قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی یہی دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ وہ کھڑا اترتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو ظاہر تقدیر ہی بدل رہا ہے نا وہ اپنی۔ سب سے بڑی تقدیر ہے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا موت کو یاد کرو، موت کو مانگو مت، موت کو مانگو مت، یاد کرو۔ اور وہ جب اس کنڈیشن میں پہنچ جائے، میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اولیاء اللہ انبیاء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اور ایک عام آدمی اس مقام پہ اگر پہنچ جائے اور وہ کہے یا اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، مجھے یہ بتا دے میری عمر کتنی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے۔ اور جب اسے پتہ چل جائے کہ 60 سال اس کی عمر ہے، اور وہ یہ دعا کرے یا اللہ میں 20 سال 30 سال اور بڑھا دے، ہے جی، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر کو چینج کرنا۔ قسمت چھوٹے معاملات انسانی زندگی کے وہ بھی تقدیر ہے، لیکن اس پہ چھیڑخانی خود کی سکتے ہیں۔ جیسے اکثر کئی لوگ کہتے ہیں نا میں اپنی قسمت خود بناؤں گا، میں اپنی قسمت کا خود مالک ہوں۔ ٹھیک ہے، کرنے دو، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، 6 بجے اٹھتا ہے 7 بجے اٹھنے دو۔ لیکن ایسی تقدیریں جو چینج ہو سکتی ہیں، اگر اس کے چینج کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچی تو کوشش کی جائے کہ اس کو چھیڑخانی نہ کرے، اس کو چینجنگ نہ کرے۔ اور اکثر کہتے ہیں ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہاں جی، تو اسے بھی پھانسی کیوں ملی؟ مجھ سے یہ بھی سوال کیا، تو اس کا بہت بڑا جواب ہے قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، کہ ایک بندے نے فلانے کو سزا ملی ہے، جب اس کے ہاتھ سے اس نے قتل ہونا تھا تو پھر سزا کیوں دی اسے؟ بھی سوال ہوتا ہے نا۔ تقدیر و قسمت کے زمرے میں آیت ہے۔ اب یہ قسمت و تقدیر سے بھی بڑا سوال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صرف ہم انسان ہی نہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ بھی اسی کی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سبھی اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ اس کے معاملے کا سوال ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے، مجھے پتا ہے اس کا جواب الحمدللہ، تو اس کے بارے میں پھر کسی اور بات۔ یہ تقدیر و قسمت سے بھی اونچی بات ہے، یہ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ انسان کی روحوں کی تخلیق سے بھی پہلے کا جواب ہے یہ اس کا۔ جب انسان کی روحیں بنی بھی نہیں تھی
سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے علاوہ؟ یہ سوال کا جواب اس جگہ سے شروع ہوتا ہے. ایسی وہ تقدیریں جس میں کسی کو سزا ملتی ہے، کسی کو دکھ ملتا ہے، تو لوگ سے شکوہ کرتے ہیں ایسا تھا تو ایسا کیوں کر دیے جی، ایسا لکھا ہو تو ایسا کیوں کر دیے. ان کئی سوالوں کے جواب وہاں جا کے ملتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، تقدیر میں جو چل رہا ہے اچھا، اسے چلنے دو، اس کو مت روکو، کہ اس سے آپ کو بھی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے اور کسی اور کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور قسمت تقدیر، اگر تقدیر میں ایسا لکھا ہے اور اس کو چھیڑخانی کر کے خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو، دوسروں کو بھی نقصان یا کمی ہو رہی ہے، گھاٹا پہنچ رہا ہے، تو ایسا مت کرو. ٹھیک ہے. اور پازیٹیو ایسے کام ہے جس میں آپ تقدیر کو بڑھیں، پھر آپ ذکر اللہ کرو، اللہ کا عشق کرو، تیار رہو ہر وقت آزمائش کے لیے کہ میں نے یہ بڑی تقدیروں کے معاملے میں اللہ سے رابطہ کرنا ہے. ایک بندہ ذکر اللہ کیے جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہا ہے، یا یہ کیوں کر رہا ہے اتنی عبادت؟ جنت کے لیے اللہ جنت دے دے گا. اللہ کا حکم فرما جا رہا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہے. یہ نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، 10 سال سے عمر سے لے کے 40 سال عمر ہوگی، نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر اللہ بھی کر رہا ہے. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیا مقصد ہے پیچھے؟ کیا مقصد ہے پیچھے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اگلی بار تقریباً انشاءاللہ تعالی. بھائی یقین رکھنا ان 2 چیزوں پہ، تقدیر اور قسمت پہ. تقدیر پہ خاص کر، قسمت کو چینج کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے تفسیر میں بتایا ہے، تقدیر کو بھی چینج کیا، لیکن یہ بڑے لیول کا ہے. اللہ تبارک و دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام. جی دعا فرمائیے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا. وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت.